پہلے تو یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک سب سے جو لاسٹ پوائنٹ اٹھایا میں اسے پہلے ہی اٹھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا وارث کون ہے، ٹھیک ہے، یا آپ وارث مانتے ہی نہیں ہے، ایک تو یہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کتاب السنہ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں. یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو، یعنی امت کے خلیفہ ہو، ٹھیک ہے. تو اب جب امت کے خلیفہ ہو گئے اور پھر انہوں نے جو سب سے اہم پوائنٹ اٹھایا، جو یہ 3 نقطے ہیں جس پہ تو آپ نے بات کرنی ہے کہ دیکھیں ولی کے معنی حاکم کے ہیں. جب حضرت عمر کو ولی کہا جا رہا ہے یا حضرت ابو بکر کو ولی کہا جا رہا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے ہیں، وہ تو لفظ حاکم ہے. تو آپ نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹوسٹ کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے ولی کے معنی جو ہے وہ دوست کے لے لیے یا محب کے لیے، ذرا ان اعتراضات کے جوابات دیجیے. جی جنید بھائی، جس طرح انہوں نے سوالات کیے ہیں، میں بھی سوال لے کے آیا ہوں جو پچھلی بار سوالات میرے رہ گئے تھے نا. اچھا تو وہ بھی اگر نوٹ کریں وہ بھی تو آخر بتاؤں گا میں انشاءاللہ. جی چلیں. پہلے تو جو انہوں نے سوالات کیے ہیں وارث قرآن پر آتے ہیں. ہاں، وارث قرآن پر دیکھیں، ہمارے ہاں اور خود ان کے ہاں بھی واضح روایت ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ خود انہی کی کتاب میں روایت بھی ہمارے. اب اس میں کون لوگ آئے؟ اب علماء آ گئے. علماء جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم دیا ہے، وہ دین کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، صحابہ آتے ہیں اس میں. ہاں بالکل، صحابہ، اہل بیت آتے ہیں اولین، بالکل اہل بیت، اسلاف امت بھی آتے ہیں. ہاں، جو بھی ہیں، جو اہل علم ہے، صحابہ، اہل بیت، سارے انبیاء کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں. انہوں نے قرآن پہنچایا، دین پہنچایا. حدیث صحیح ہے. جی بالکل، یہ تو حدیث صحیح ہے. ہمارے نزدیک بھی ان کی حدیث انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو قرآن کے وارثین علماء ہیں. علماء سے مراد صحابہ بھی آگے، اہل بیت، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ جس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ صرف علی ہی وارث ہیں، تو یہ قرآن کے بھی خلاف. آج کا عالم دین بھی قرآن کا وارث ہے. بالکل، کوئی شک بس ٹھیک ہے. تو سیدنا علی کو صرف وارث قرآن کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے کافۃ للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ علی کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے ہیں، نہ کہ صرف سیدنا علی کے لیے. بہرحال تو یہ آگے آپ کے سامنے جواب. اچھا، اب ان کے سوالات پر آتے ہیں، پھر میں اپنے سوال دہراتا ہوں. جی. انہوں نے وہ جو کتاب السنہ کی روایت پڑھی. ہاں، کتاب السنہ پر پہلا آتا ہوں میں. کتاب السنہ انہوں نے پڑھی، جو پھر البانی صاحب کا کہا کہ حسن ہے، اور اس میں راوی ابو بلج، دیکھ لیجیے گا. خود ابو بلج کو یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں البانی ضعیف کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ جلد الخامس سے آپ کے سامنے. اچھا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ثنا ابو اوانا ثنا ابو بلج، ایک دوسری روایت ہے. اب کیا کہتا ہے کہ اکثر صالح وہی ان ابا بلج ھذا وان کان ثقۃ علی الارجح، اگرچہ ثقہ تھا. آگے لکھا لکنہ لیس مجمعا علی الاحتجاج، لیکن اس پر اس سے دلیل پکڑنا اس کی روایت سے اجماع نہیں ہے. فقط ضعف ابن معین وقال البخاری فی نظر، اس کو ابن معین نے ضعیف کہا ہے اور بخاری نے کہا ہے کہ اس میں نظر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اور بھی اعتراضات کیے ہیں، یعنی وہی البانی جس کی حسن کہہ رہے ہیں، وہی البانی اس میں جروحات کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس روایت کو پچھلی بار بھی کہہ چکا تھا کہ یہ منکر روایت ہے. منکر روایت. ہاں، منکر یعنی جو کس محدث نے اس کو منکر کہا ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں اس بات کی. اچھا. کہ منکر روایت وہ ہوتی ہے جو اپنے سے بڑھ کر صحیح روایت کے خلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب اس پر جروحات تو موجود ہیں ابو بلج پر. ٹھیک ہے. جس طرح البانی نے بھی حوالہ دیا میں نے. اب آتے ہیں یہ دوسری صحیح روایت کے خلاف ہے، جس طرح بخاری کی 2 روایت ہیں. سیدنا عمر کی، نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک. عائشہ کی روایت ہے، نبی نے وصی نہیں بنایا. وہ دونوں بخاری کی روایت ہیں. ان کے مخالف میں یہ روایت ہے کہ علی کو بنایا گیا ہے، تو یہ منکر روایت ہوئی. اس لیے محدث کے مطابق جس پر خود جرح ہو راوی پر اور وہ اپنے سے بڑھ کر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کو کہتے ہیں منکر روایت. تو یہ منکر روایت. اچھا، یہ حدیث فارغ ہو گئی. ہاں، تو یہ قابل احتجاج نہیں ہے. اچھا جی. کیونکہ منکر روایت ہے، منکر روایت قابل احتجاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. پھر یہ انہوں نے کہا کہ میں نے آیت ادھوری پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا، اس پر میں پچھلی بار بات کر چکا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ زمینی خلافت، جس طرح میں نے حوالہ پیش کیا تھا ان کے شیخ توسی صاحب کا تفسیر بیان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد زمینی خلافت ہے. جس طرح اللہ نے جبابرہ کو ہلاک کیا اور موسیٰ کی قوم کو آباد کیا، اسی طرح یہاں سے یہاں مراد ہے کہ زمینی خلافت ملے گی. ٹھیک ہے. اگر بالفرض مان بھی رہے ہیں کہ اللہ اس سے مراد اللہ خلیفہ بنایا، اس طرح یہاں بھی اللہ بنائے گا خلیفہ، تو اس کا انکار ہم کرتے ہی نہیں ہے. اللہ نے بالکل بنایا، اسباب کے ذریعے بنایا اللہ تعالیٰ نے. جیسے اللہ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے اسباب کے ذریعے سے. تو یہ رازق اللہ ہی ہوا، نہ کہ کسان ہوئے یا ہمارے اماں ابا ہوئے. رازق اللہ ہی ہوا رازق، لیکن سبب بھی کسان ہے، سبب ہمارے اماں ابا ہیں. اس طرح کوئی نہیں کہتا کہ اللہ نے ہمیں نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے. تو سبب جو ہے وہ اصل ہوتا ہے مسبب، یعنی اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ کی بیعت یہ مانتے ہیں صحابہ نے خلیفہ بنایا پہلے خلفاء کو تو ٹھیک ہے، پھر یزید کو صحابہ نے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. یزید کو برا نہ کہیں. ہاں، میں تو خلیفہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یزید خلیفہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یزید کو خلیفہ مانتے ہیں. بالکل خلیفہ ہے. خلیفہ راشد مانتے ہیں؟ نہیں، راشد صرف 4 ہیں شروع والے. اچھا. اس کے بعد والے جو جنہوں نے اچھی خلافت نظام چلایا ہوگا وہ خلیفہ راشد ہوں گے، لیکن لغوی اعتبار سے حضرت معاویہ خلیفہ راشد ہیں.
اچھا وہ راشد ہیں, لیکن لغوی اعتبار سے ہیں نہ کہ شرعی اعتبار سے. اصل میں راشد کے معنی سیدھی راہ پہ چلنے والا, تو حضرت معاویہ سیدھی راہ پہ چلنے جی والے. ہمارے اہل سنت مطابق انہوں نے سیدھی راہ پہ چلے, انہوں نے احکامات نافذ کیے, پھر تفصیل ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یزید خلیفہ ہے, اس کا انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن اس نے برے کام کیے تو برا خلیفہ ہے. اچھا برا, ظالم ہے. ہاں ظالم کہہ سکتے ہیں, خلافت مانتے ہیں, خلافت ہے ٹھیک ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ اعتراض بھی گیا ان کا. اب آئے 6 مہینے کے بعد, تو 6 مہینے کے بعد تو مان لیا نا کم سے کم. ہاں مان لیا, حالانکہ میں تو اسی دن ثابت کر چکا تھا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد مان تو لیا نا, حاکم کی روایت سے مان چکا تھا, یہ کہہ رہے نا. اس کے بعد لیکن میں ابھی شیعہ کتاب پیش کرنا جا رہا ہوں. ہاں ہاں شیعہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے, کیونکہ شیعہ نہیں مانتے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے. ان کی معتبر کتابوں سے باتیں آئے نا, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. جی جی مسئلہ اصل شیعہ و اصولھا, یہ ان کی معتبر کتاب ہے, اصل و اصول شیعہ جن کے نام سے یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آل کاشف الغطا صاحب کی کتاب ہے, اور یہ معتبر کتاب ہے. جی جی, اس کی سند صحیح ہے. یہ کتاب ان کی زندگی کے عقائد انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں. اچھا اچھا جی, تو یہ گویا کہ اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی اور فوٹو کھل گیا. بہرحال آل کاشف الغطا صاحب نے اپنی اس کتاب میں واضح لکھا ہے کہ سیدنا علی نے بیعت کی بایع و سالمہ, یہ الفاظ ہیں. کس کی بیعت کی؟ سیدنا علی نے بیعت کی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی, اور تسلیم کیا بایع و سالمہ, یہ الفاظ. تھوڑی سی عربی عبارت پڑھ دیں, عوام کو سمجھ میں آ جائے, اس لیے میں نے کہا کہ ہاں جی جی, یا اردو پڑھ دیں, مسئلہ نہیں ہے. جی نہیں, میں عربی حوالہ کھولا ہوا ہے, بایع و سالمہ یہ الفاظ ہیں. تو یہی میں کھول رہا تھا, لیکن کوئی اور فوٹو کھل گیا. جی جی, تو یہ آ گیا آپ کے سامنے خلافت کا فولڈر. ٹھیک ہے جی جی. اچھا ابو صدیق کی بیعت آ گئی, یہ اصل شیعت و اصولھا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آ گیا, کھل گیا. یہ صفحہ نمبر ہے 146 146. اچھا, وہذا اقصى ما يتوقعه امیر المومنین من الخلافت والامرۃ. ٹھیک ہے, لاجل ذلك كله تاب وبايع, انہوں نے اتباع بھی کی اور بیعت بھی کی. خلفاء کی ہے سرا ان بذلك مصلحت الاسلام, دکھا کہ اس میں اسلام کی مصلحت ہے. یہ خود ان کے آل کاشف الغطا صاحب کہتے ہیں, اور یہ عام عالم نہیں ہے. تو مصلحت کو تو تقیہ بھی کہا جا سکتا ہے, تقیہ ہی کہیں, کم سے کم یہ تو مان لیں بیعت کی ہے, اتباع کی ہے, یہ تو مان لیں, اتنا مان لیں. پھر آگے میں تقیہ تو آپ کو پتا ہے جان بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. چلیں یہی مان لیں. اچھا میں کہتا ہوں اگر یہی مولانا کہتے ہیں نا قسم سے, پھر آگے میرے سوالات پھر جواب دیجیے گا مولانا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اتنا مان لیں کم سے کم, تاب و بایع. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اجازت برسی میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیعت کی ہے. یہ حوالے بہت ہیں اجازت برسی کے, اور یہ میرا بلول کا ہے. بہرحال تو اس میں اس طرح کے حوالے ہیں کتابوں کے بہت سارے کہ سیدنا علی نے بیعت کی. باقی یہ جو جواب دیں گے میں پھر آگے سوالات کروں گا. جی جی قبلہ, اس میں ایک چیز شہباز اصفہانی صاحب نے نا اس پر ایک جرح کی تھی, پتہ نہیں شاید آپ پہ کی تھی یا کسی اور مولانا پہ. اس نے کہا تھا کہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, ایون اس نے اہل سنت کتابوں سے بھی دکھایا تھا کہ بیعت اسلام میں وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے, خوشی کے ساتھ کی جائے, رضامندی کے ساتھ کی جائے. جو بیعت تقیہ پر معمور ہو وہ بیعت نہیں, اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس میں شیعہ سنی دونوں کا اکتفا ہے. خیر بہرحال آپ شہباز صاحب, جی جی, اگر میرے سامنے آئے نا ویڈیو جائے گی تو اس کو کہیں میرے سامنے آئے, اس پہ آپ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن بہرحال پھر میں جواب دیتا ہوں اسی بات کا. چلے بسم اللہ کیجیے. بات کو جواب یہی دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے, اس کو جو ہے یحییٰ ابن معین نے جو ہے سکہ کہا ہے, العجلی نے سکہ کہا ہے, ابن حبان نے سکہ کہا ہے, اور سکہ کہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو انہوں نے اس حدیث کو رد کیا, یہ مستدرک علی الصحیح ہے, جس میں اس کا وہ خود لگا رہے ہیں ھذا صحیح الاسناد, بخاری مسلم لگا رہے ہیں. اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے, یہ جو المستدرک علی الصحیح ہے ان میں, اس میں بھی لفظ خلیفہ ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے ایک ہی سلسلہ ہے, مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے. تو لہذا اس کو ضعیف کہنا یا اس کا انکار کرنا, اس کو منکر کہنا کسی بھی صورت بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں نے چیز پیش کی تھی کہ ولی کی معنی وہاں لی جا رہی ہے حاکم کے, اصل میں بات چاہیے تھی وہ, اس کا جواب ہمیں وہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب ملے در حقیقت, لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا. اور رہی بات کہ سبب کی انہوں نے بات کی, وہی بات کہوں گا, میں نے آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے قرآن میں اس سبب کو رد کر دیا ہے صحابہ کو. اب آپ یہ بتائیں کیا ہم مل کر امام مہدی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا, ابھی پوچھ لیتے ہیں, رسول اللہ کے بعد اگر آپ کے بقول کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے, مجھے یہ بتائیں حضرت ابو بکر عمر کی اطاعت واجب تھی؟ جی جی, اس کا جواب ضرور جواب دیں قبلہ, ابھی دے دیں, میں سن لوں ہاں یا نہ. جی جی, نہیں ہے واجب تھی نا. ٹھیک ہے, لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, ان کی اطاعت جو ہے واجب ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی نے تینوں کی اتباع کی. بات سنیں نا, دیکھیں میری بات سنیں. میں نے ان سے پوچھا امام حسین کا پھر کیا حکم لگائیں گے, انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے. جس طرح سے صحابہ سبب ہیں, تو اسی سبب نے یزید کو بھی بنایا ہے, اجماع اس کی بیعت ہوئی ہے, تو پھر اس کی اطاعت بھی واجب تھی اللہ کی طرف سے, یزید کی اطاعت. یہ بھی واضح کریں گے. فقط کہنا کافی نہیں ہوگا نا, اگر یہ کہہ رہے ہیں واجب تھی تو اس کو قرآن سے پروف کریں گے.
रसूलुल्लाह की हदीस से प्रूफ करेंगे कि भाई उनकी अतात वाजिब थी और अमीर उल-मोमिनीन के लिए लाजिम था कि उनकी अतात करें, और इमाम हुसैन के लिए भी वाजिब था कि इमाम हुसैन यजीद की अतात करते क्योंकि वो खलीफा बन चुका था। अगर अल्लाह ने उनकी अतात वाजिब की थी तो फिर हर तरह से कुल्ली तौर से की थी ना। अब ये इनको पूरा जवाब देना होगा, जब ये जवाब दे देंगे तो फिर मैं अपनी वो पेश करूंगा। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि सहाबा भी हैं वो वारिस कुरान। सवाल ये है कि सहाबा अगर वारिसान कुरान थे तो वो कह रहे हैं आज के मौलाना भी हैं। आज के हमारे पास नहीं है ना इस चीज को। अच्छा, मैं आपको बता, कुरान कह रहा है ना, कुरान बताएगा ना कि भाई मेरा वारिस कौन है, हम थोड़ी बताएंगे। जी जी भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहा है कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ठीक है, जो पिछली गुज़िश्ता उम्मतें गुजरी हैं अल्लाह ने उनके वारिसीन करार दी और कहा है कि उनको मैंने चुना था, ठीक है, किताब के जो मैंने अपने चुनीदा बंदों को उसकी विरासत दी थी। कुरान में सूरह अनकबूत में आयत है कि बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूर अल्लज़ीना उतुल इल्म, ये मेरी वाज़ेह रोशन आयतें उन सुदूर के अंदर हैं जिन्हें मैंने इल्म अता किया है। कुरान की बात है, कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सुदूर के अंदर रखा है, इन वाज़ेह आयतों को, रोशन आयतों को, जिनको अल्लाह ने दुनिया में इल्म देकर भेजा है। सहाबा अगर वारिसान कुरान हैं, सवाल है मेरा, इंसान में एक गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत उमर ने भी कहा था कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, लेकिन अगर कोई शरई मसला आया तो क्या वो कुरान से इस्तिफादा कर सके कि वो कुरान से जवाब दे सकते? लेकिन फिर भी रुजू कहाँ किया उन्होंने? अमीरुल मोमिनीन की तरफ, और अमीरुल मोमिनीन ने जवाब देकर बता दिया, और ये नहीं कहा कि आपने तो कहा था मेरे लिए काफ़ी है, अब आप इसमें से खुद ही हिसाब कर लें, खुद ही इससे इस्तिफादा कर लें। लेकिन मौला अली ने जवाब देकर बता दिया कि मैं इसका वारिस हूँ, अगर मैं इसका वारिस ना होता तो तुम मेरे पास ना आते। और अमीरुल मोमिनीन की कदावतें जो भी हैं कुरान से, ये जो भी उनके पास मादा था, पहले दिन भी मैंने आयत पढ़ी थी कि वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक्की व बिही यादिलून, मेरी खिलकत में एक गिरोह ऐसा है जो हक की हिदायत करता है और पूरे अदल के साथ फैसले करता है। तो ये मादा किसके पास था? अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था कि वो कुरान के वारिस थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कुरान का वारिस करार दिया। उनके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन। हमारी बात चल रही थी, बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं, कुछ रह भी जाती हैं। एक तो आपका 1 घंटे का प्रोग्राम, हमसे पूरी बातें हो नहीं पाती, रह जाती हैं। इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह पार्ट 4 इसको कर लीजिएगा कि चीजें काफी रह जाती हैं। और भाई ये इतना बड़ा मामला है कि खलीफा बनना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा को सबब बना रहा है। क्या अल्लाह की पहले ये रविश रही है? नहीं, उसका जवाब हमें नहीं मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जैसे मैंने पहले बनाए थे, उसका वाकई और कतई जवाब चाहिए कुरान से जी, कि भाई कोई कुरानी मिसाल हमें मिले। और खिलाफत का जो मयार, पिछले 2 पॉडकास्ट में आप पूछते रहे कि खलीफा होने का मयार क्या है, हजरत ने जवाब नहीं दिया कि खलीफा को कैसा होना चाहिए। आया यानी उसके पास इल्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अल्लाह कुरान में मीज़ान दे रहा है, जो जानता है, जो नहीं जानता, दोनों बराबर नहीं है। जो जंग के मैदान में साबित कदम है और जो नहीं रुकता, वो दोनों बराबर नहीं है। पूरा मीज़ान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दरजात बनाए हैं और उनको मुमताज़ किया है कि जिनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। हजरत ने पहले दिन ही ये कह दिया कि खलीफा होने के लिए अफजल होना शर्त नहीं है। पूरे अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदा है कि जिस तरह खिलाफत की तरतीब है, इसी तरह से जिस तरह से खिलाफत की तरतीब है, इसी तरह से अफजलियत की तरतीब है। यहाँ आपके इसी प्रोग्राम में मुनाजरे हुए हैं बड़े बड़े, और इतने बड़े मुनाजरे हुए हैं। यहाँ खुद मेरे साथ थी अपना सलफी साहब बैठे थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हजरत अबू बकर अफजल हैं अमीरुल मोमिनीन। वो पॉडकास्ट हमने देखा होगा। और इनके सारे उलमा, पूरी अहले सुन्नत मुत्तफिक है कि हजरत अबू बकर अफजल हैं। और इसको जो खुतबे में भी पढ़ते हैं कि बादल अंबिया बित्तहकीक, और ये पूरा एक खुतबा है, आपने सुना होगा। और ये अकीदा है, लेकिन हजरत कह रहे हैं कि नहीं, अफजल होना शर्त नहीं है। हालांकि अहादीस के अंदर मौजूद है जो सबसे बढ़कर इल्म हो, क्योंकि मैंने पहले भी ये मिसाल दे दी थी। और फिर हजरत उसको ले गए दूसरी तरफ कि भाई हजरत तालूत को जो है बनाया जा रहा था जी, जिन लोगों पर, वो उनसे अफजल थे, उनसे इल्म वाले थे, उनसे शुजा थे। अब आपको ये प्रूफ करना होगा कि भाई हजरत अबू बकर मौला अली से बढ़कर आलम भी थे, मौला अली से बढ़कर शुजा भी थे, उनको बनाने वाले थे नबी। लेकिन यहां पर सबब जो है वो लोग क्यों हैं? फिर हजरत तालूत को जो लोगों ने कहा ना, एक नबी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप मुंतखब करें, आप बताएं, तो जब नाम लिया गया तो उस पर एतराज हुआ। तो भाई वहां माजी में गुज़िश्ता कौमों में अल्लाह ने लोगों को सबब नहीं बनाया। हमें जो हमारे जवाबात चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि हमें कम से कम एक मिसाल तो मिले। ठीक है, तो भाई हमें फिर एक अंदाजा हो कि भाई वाकई जो है ऐसा ही है। माविया साहब का जी जी माविया साहब, देखें आप इन तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, और ज़राई साहब जो हैं वो नाला हैं, नाखुश हैं कि हमें कोई ऐसा जवाब मिले कि जिसको हम एक मिसाल बनाएं कि अहले सुन्नत मौलाना आए थे, वो पॉडकास्ट में हमें कुछ सिखा के गए। अब पिछली पॉडकास्ट भी हुई थी तिजानी साहब के साथ, तो उसमें जाहिर सी बात है गर्मा गर्मी हो गई वो आवाजें आपने सुन भी ली होंगी। तो खैर बहरहाल आप वेटिंग में थे। तो वो कह रहे थे कि देखें, बात वही है कि हम पे चिल्लाया जाता है या गुस्सा किया जाता है, लेकिन हमें जवाबात नहीं मिलते और कुरान की आयत का जवाब नहीं मिलता। आप एक दफा
کوئی ایسی ٹھوس دلیل دے دیں جس سے یہ متاثر ہو جائیں کہ معیار خلافت کیا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ انہوں نے یزید کی بات کی, یزید کی خلافت کی بات کی, کہ امام حسین پہ آپ کیا حکم لگائیں گے. یہ بڑا ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. بی بی فاطمہ تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نا. وہ فدق والی جو بات کر رہے ہیں وہ کیا حکم لگے گا, ان پہ کیا حکم لگے گا. انہوں نے تو خلیفہ راشد کو نہیں. جب ہم دنیا سے مر کر چلے جائیں گے, اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جو رسول اللہ کے بعد خلافت بنی ان کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا. جی یہ ذرا جوابات دیں. اصل میں ٹائم آپ نے بہت کم دیا ہے, میرے سوالات رہ گئے پچھلے جو انہوں نے اعتراض. اچھا وہ سوال آپ رکھ دیں, پہلے وہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, اور میرے سوالات وہ بھی میں نے ذکر نہیں کیا ابھی تک, وہ سوالات جب وہ پہلے بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے چلے رکھ دینا, ان میں سے 2-3 تو رکھ دیں. ہاں وہ سوالات. ہاں سوالات. وارث قرآن کی بات کی ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں تو پھر جواب دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی صرف وارث قرآن ہے, ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ سیدنا علی وارث قرآن ہے, امام بھی کہتے ہیں, ہادی بھی کہتے ہیں. سیدنا علی نے اپنی زندگی میں کیا ہدایت کی امت کو؟ جواب دیں مجھے. دور ابو بکر, دور عمر, دور عثمان, اپنے دور میں کیا ہدایت کی, کون سی گمراہی سے روکا, کون سا دین نافذ کیا سیدنا علی نے, یہ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم سمجھ میں آیا کہ سیدنا علی واقعی امام اللہ نے بنایا ان کو بقول ان کے, تو انہوں نے اپنی امامت کو ان کا حق بھی ادا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سوال نوٹ کر لیں کیونکہ پھر وارث قرآن کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب رہی وارث قرآن کی حقیقت, تو یہ کہہ رہے ہیں صرف علی ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی پوری امت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران میں کیا ہے کہ ان کو قرآن سکھائے. اللہ نے لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے احسان کیا ہے اس امت پر, ان میں رسول بھیجا. آگے فرمایا کہ ان کو قرآن سکھائے اللہ کے نبی. یہ کہہ رہے صرف علی کو سکھائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو سکھائے قرآن, یہ کہہ رہے ہیں علی کو سکھائے, علی قرآن کے وارث ہیں. تو یہ قرآن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے مسلسل. اور کہہ رہے ہیں بھائی. اچھا ٹھیک. اور حدیث میں نے سنا ہے کہ علماء وارث ہیں, یہ شیعہ کی بھری پڑی ہے روایت. امام جعفر, امام باقر سے, مجنون سے روایت ہیں, لیکن اس کا جواب. اچھا دوسرا ان کا سوال آپ کا کیا؟ جی آگے میں نے سوال سارے نوٹ کیے ہیں. جی ولی کا معنی انہوں نے کہا, ولی کے معنی پر آتا ہوں میں. جی ولی کا انہوں نے معنی کہا کہ ولی کا معنی خلیفہ ہے. میں آپ کو کہوں کہ ولی کی مختلف معنی آتی ہیں. اچھا, خود یہ کبھی نہیں کہیں گے علی ولی اللہ سے معنی ہے کہ علی اللہ کا خلیفہ ہے یا حاکم ہے. کبھی بولیں گے یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں نا, کیا معنی کریں گے؟ اللہ کا دوست ہے, یہ معنی کریں گے نا. یعنی خود بھی یہ ولی کا معنی کہیں دیکھیں علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی کیا ہے؟ علی اللہ کا حاکم ہے, یہ معنی کریں گے. یہ علی اللہ کا حاکم ہے, یہ معنی کریں گے. اب باری میں جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ولی کا معنی ہر جگہ حکمران نہیں ہوتا. ولی کا معنی ولی دوست بھی ہوتا ہے. علی ولی اللہ کا علی اللہ کا دوست ہے, یہ معنی ہے نا, نہ کہ علی اللہ کا حاکم ہے. یہ معنی کبھی کوئی شیعہ نہیں کرے گا. مولانا کریں معنی اس کا ذرا نوٹ کریں سوال. ٹھیک ہے, تو آگے حدیث پوری سنیں جو حاکم بات کر رہے ہیں نا. میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ولی معنی دوست ہے, یہ ولی کل میں ممبادی روایت پوری پڑھیں آپ. بات کیا چل رہی ہے؟ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سیدنا علی کو امیر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واپس سے لوگ پوری روایت ہے انہوں نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگوں نے آگے اعتراض کیا کہ سیدنا علی ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا علی پر. جب 4 لوگوں نے اعتراض کیا تو فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی سنا کذا و کذا, چوتھے نے بھی اعتراض کیا علی رضی اللہ عنہ پر. فاکبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب فی وجهه, اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, چہرے پہ غصہ تھا. فقال ما تريدون من علی, تم چاہتے کیا علی سے تم؟ یعنی لوگوں نے اعتراض کیا, بات خلافت کی چل نہیں رہی, بات اعتراض کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر کہا ان علی منی و انا منہ وولی کل مومن. ٹھیک ہے, علی مجھ سے, میں علی سے ہوں, علی ہر مومن کا ولی ہے. اب بات کیا چل رہی ہے؟ شکایتیں آ رہی ہیں. یہاں بات چل رہی ہے ولی کی. اب آپ کیا معنی سمجھیں گے اس پہ؟ آپ خود مجھے بتائیں. عوام بتائے کہ جہاں ایک سیدنا علی کے بارے میں لوگ شکایتیں کر رہے ہیں, یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے, میں علی سے ہوں, تو یہاں ہمارا محبت کی ہوگی, دوست کی ہوگی, خلافت کی ہوگی. یعنی بات تو خلافت کی چل رہی ہی نہیں ہے روایت. آپ یہاں پہ وہ جو والی روایت پڑھ رہے ہیں نا, جو معروف روایت ہے بریدہ اسلمی والی, بریدہ اسلمی نے بھی یہی شکایت نہیں, عمران بن حسین ہے, عمران بن حسین ہے, اس کو کھلا رکھیے, عمران بن حسین ہے, عمران بن حسین. وہ دوسری روایت ہے بریدہ اسلمی. ہاں, تو اس میں تو یہ کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے بریدہ اسلمی کو کہا تھا کہ تم علی کی تنقیص نہ کیا کرو, علی سے بغض نہ رکھا کرو, بلکہ علی سے محبت رکھو. اب یہ دلیل دینا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے نا, جی وہ دوسری روایت ہے بریدہ اسلمی والی, یہ عمران بن حسین والی, عمران بن حسین, یہ سواد والے حسین, سواد والے حسین ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر بات چل رہی ہے علی کی شکایت کی. جب شکایت کی بات آ رہی ہے تو یہاں بات چلے گی محبت کی. ٹھیک ہے, تو سیاق و سباق آپ دیکھیں, یہاں خلافت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ علی سے بغض رکھتے تھے. بغض کی بات نہیں ہے, شکایتوں کی بات ہے. شکایت تو پھر شکایت تو ہوتا ہے نا, دل میں کینہ ہو تو شکایت کریں, لازمی نہیں کینہ ہو. کسی کو کوئی بات پسند نہیں ہے کسی خاص بندے کی, ٹھیک ہے, شکایت کر دی اس پر. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک, مان بھی لیا بالفرض کے تھا, لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تو ختم ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے, پھر ختم ہو. ٹھیک ہے, چلیں. تو بات یہ ہے کہ ولی کا معنی ہر جگہ حکمران نہیں ہوتا. جہاں حکمران لیا جائے گا وہاں لیا جائے گا, جہاں نہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ولی کا معنی صرف حکمران نہیں ہے, یہ صرف حکمران مانتے ہیں, ورنہ پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک بات آگے چلیں. پھر انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جو انہوں نے کہا تھا کہ رقبے کی خلافت, میں نے مثال دی فتح مکہ کی, تو انہوں نے کہا کہ فتح مکہ بیچ میں ڈال دیا انہوں نے. ابھی انہوں نے فرمایا, میں نے الفاظ لکھے ہیں ان کے. اچھا, ایک پوائنٹ کا آپ نے ان کا جواب دینا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے دور میں کوئی فتویٰ نہیں ہوئی تھی.
हाँ, फतवा दूसरे खुलफा के दौर में, आपने एक बात नहीं इस पर मुझे एतराज नहीं है। अच्छा ठीक है, सईदना अली की खिलाफत से हम बिल्कुल मुतमईन हैं, मुझे अच्छा ठीक है, ठीक है, सही सही। फतह मक्का की हम बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रकबे की खिलाफत के पिछली बार बहुत उन्होंने मुखालफत की रकबे की। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देखें, अल्लाह के नबी ने मदीना आकर क्या किया, रकबा कायम किया ना, मदीना पे अपनी हुक्मरानी कायम की ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फैलाते गए, मक्का भी फतह हुआ, हुनैन में हमला किया जाके, हम यमन पे जाके हमला किया, ये सारे हमला करके फतह हुए, अल्लाह के नबी की सीरत है ये जी। किस तरह इनकार करेंगे आप कि अल्लाह के नबी ने रकबा हासिल नहीं किया। तो रकबा की बात ये इन्होंने रसूल अल्लाह की जिंदगी से मिसाल दी, ठीक है। जी, जी। तो अभी कहा जी, 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 आप मैं क्या सवाल जवाब दोहराऊंगा, दे रहे हैं। ठीक है। अभी अब ये कह रहे हैं कि इनका उसूल है कि अफजल जो होगा वही खलीफा होगा, ये होगा इंशाल्लाह, ये अफजल जो होगा वो खलीफा होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये आप इस्लाह करें अपनी, जरा आपको मुतल्ला कम है मौलाना, ये शरह अकायद अकीदा निब्रास अन-निब्रास फी शरह अकायद, ठीक है जी। यहाँ खुद इबारत देखिएगा, सफा नंबर है इसका 320, इबारत देखिएगा आप। शिया रिवायत है? नहीं सुन्नी किताब है। अच्छा सुन्नी किताब। वला यश्तरितु अन यकुन अफजल अहल ज़मान खिलाफन लिशिया, यानी अहले सुन्नत के लिए शर्त नहीं है कि खलीफा अफजल भी हो, लेकिन शिया इसके खिलाफ है, यानी शिया अफजल को ही खलीफा मानते हैं, अहले सुन्नत नहीं मानते। ये अकायद की किताब है। अच्छा ठीक है। वस्तदल्लु अलल इस्तिरात बिअन्नल इमाम अल मफजूल कबीहतुन अकलन, और ये नकल करते हैं शिया का एतराज कि जो आप गैर मफजूल इमाम अफजल को नहीं बनाएंगे, कम अफजल को बनाएंगे तो ये अकलन कभी है। अब यानी शियों का अकीदा बयान कर रहे हैं कि शियों का नजरिया है कि इमाम अफजल होना चाहिए, लेकिन अहले सुन्नत की शर्त ये नहीं है। तो ये कहना कि भाई अहले सुन्नत के वही खलीफा बनेगा जो अफजल होगा, ये शर्त नहीं है। तो हजरत अबू बकर हजरत अली से अफजल क्यों है? वो तो शिया का एतराज नकल कर रहा है। ये फिर एक एतराज उठाएंगे कि हजरत अबू बकर हजरत अली से अफजल क्यों है, क्यों अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं? दूसरी रिवायतें हैं। अच्छा वो उसकी दलील क्या है? दूसरी रिवायतें हैं, अफजलियत के लिए इल्म भी है, अफजलियत के लिए और रिवायत पे ईमान में सबकत भी है, अमाल में सबकत भी है, और मैं साबित करूंगा कि अली से बढ़कर अबू बकर वाले थे। अच्छा ये बताएं, नबी की हदीस है, अली की हदीस है। अच्छा ये फिर एतराज उठाएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मसले लेकर हजरत अबू बकर उमर उस्मान क्यों आए? देखें, और चूंकि जब वो इल्म में आलम थे, या उनके पास इल्म था, या उनके पास तकवा था, इसका आप कैसे जवाब देंगे? मैं इसका जवाब दूंगा कि सैयदना अली खुद सैयदना अबू बकर से इल्म लेते थे। अच्छा मेरी बात खोलो भी, करें बिस्मिल्लाह करें, तो बड़ी आपने मैं तो जबरदस्त बात कर दी है, यानी हजरत अली हजरत अबू बकर से सीखते थे, रिवायत लेते थे। अच्छा दीन लिया, ओए 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 कबला, ये तो बहुत अहमद की बात कबला शहबाज असमानी तो उछल जाएगा, मैं तो उसको सामने लाए उनको, मैं कहता हूं उनको सामने लाए, वो उछल के तो वीडियो बनाएगा, वो तो वीडियो बनाए, मैं चाहता हूँ हम भी सुने।